السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں نظام ہاضمہ کے خامروں یعنی ڈائجسٹیو انزائمز کے بارے میں بتائیں گے۔ ڈائجسٹیو انزائمز ہمارے کھانوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑنے میں مدد دیتا ہے اور صحت مند پروٹینز اور وائٹامنز ہماری باڈی کو فراہم کرتا ہے۔ ڈائجسٹیو انزائمز کیا ہوتے ہیں؟ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے نظام ہاضمہ خصوصی طور پر معدہ اور آنتڑیاں ہمارے کھانوں کو گلانا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں سے وائٹامنز، فیٹس اور پروٹین بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ غذائیت ہمارے خون میں شامل ہو کر ہماری قوت مدافعت اور پیداوار کو بڑھانے میں مدد دیتی ہے، لیکن یہ سب کچھ ڈائجسٹیو انزائمز کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہارورڈ میڈیکل اسکولز کے ایکسپرٹس کے مطابق ان کی 3 اہم اقسام ہیں۔ نمبر 1، پروٹیز۔ پروٹیز ہمارے کھانے میں پروٹین کو اور امینو ایسڈز میں تبدیل کرتا ہے جو گروتھ میں مدد دیتی ہے۔ نمبر 2، ایمیلیٹس۔ یہ کاربوہائیڈریٹس کو شوگر میں بریک کرتا ہے جس سے انرجی ملتی ہے۔ لیپیز، یہ فیٹ کو فیٹی ایسڈز میں تبدیل کرتا ہے۔ دوسرے انزائمز جن میں لیکٹیز، میلٹیز، سوکریز شامل ہے، جن کا کام فوڈز کے مختلف حصوں سے شوگر بنانا ہے اور یہ شوگر ہماری باڈی کو بہترین انرجی مہیا کرتی ہے، جبکہ کچھ فوڈز ہمیں قدرتی طور پر ڈائجسٹیو انزائمز پیدا کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ نمبر 1، کیفر یعنی کہ خمیر دودھ۔ یہ ایک خمیر شدہ دودھ ہوتا ہے جو گاڑھا اور کریمی ہے۔ یہ ہماری باڈی کو مختلف قسم سے فائدے پہنچاتا ہے جس میں پروبائیوٹکس اور ڈائجسٹیو انزائمز شامل ہیں۔ کیفر میں لیپیز، لیکٹیز اور پروٹیز انزائم شامل ہیں جو بیکٹیریاز بناتا ہے۔ جیسے جیسے یہ بیکٹیریاز گرو کرتے ہیں اور اپنی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، یہ ہمیں غذائیت بڑھاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے جن کی باڈی اٹسیلف لیکٹیز انزائم پیدا نہیں کر سکتی۔ نمبر 2، ہنی، شہد۔ شہد ڈائجسٹیو انزائمز بنانے کے لیے بہت مفید ہے۔ مریم ایمیسیلم جو کہ ایک نیوٹریشن ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس میں ایمیلیز، پروٹیز، ڈائٹیز شامل ہے جو کہ ان کو ڈائجسٹیبل گلوکوز یعنی شوگر میں تبدیل کرتا ہے جو انرجی کا بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ را ہنی پریگننٹ وومنس اور بچوں کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، جنجر، ادرک۔ یہ ایک اینٹی نوزیا پروڈکٹ ہے، لیکن اس کی جڑیں یعنی روٹس ڈائجسٹیو انزائمز پیدا کرتی ہیں۔ اس میں شامل پروٹیز انزائمز پروٹین فوڈ باڈی کو مہیا کرتی ہے جو کہ باڈی کی گروتھ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں، جبکہ جنجر ڈائجسٹیو آرگن بھی بہتر کرتا ہے اور یہ اسکن اور بالوں کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ نمبر 4، میسو۔ یہ سویا بین کے خمیرے سے بنتا ہے اور زیادہ تر سوپ میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ڈائجسٹیو انزائمز کی بہت بڑی سورس ہے۔ اس میں لیکٹیز، لیپیز، ایمیلیز اور پروٹیز شامل ہیں۔ اس میں پروبائیوٹکس بھی بناتے ہیں۔ یہ ڈائجسٹیو سسٹم اور اس کی بیماریوں میں کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ پائن ایپل، اناناس۔ اگر یہ چکن کے ساتھ کھایا جائے تو اس کی مدافعت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایریکا انگرام MSRDN کا کہنا ہے یہ پروٹیز کنٹین کرتا ہے جو کہ باڈی گروتھ میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں اور ڈائجسٹیو انزائم سے مالا مال ہے۔ نمبر 6، کمچی۔ کمچی بھی ایک فرمنٹڈ فوڈ ہے۔ یہ گوبھی کے خمیرے سے بنتا ہے۔ یہ ہیلدی بیکٹیریا اور ڈائجسٹیو انزائمز بناتا ہے۔ کمچی میں پروٹیز، لیپیز اور ایمیلیز انزائمز پائے جاتے ہیں۔ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ یہ اور بھی بیماریوں میں مددگار ثابت ہوتا ہے جیسے کہ ہائی کولیسٹرول لیول اور بلڈ پریشر لیول میں۔ مینگو، آم۔ آم کاربوہائیڈریٹس کو گلوکوز اور میٹوز میں تبدیل کرتا ہے اور صحیح پکا ہوا آم ڈائجسٹیو انزائم سے مالا مال ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ پھل گزرتے وقت کے ساتھ زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ پپایا۔ پپایا بھی پائن ایپل کی طرح موسمی پھل ہے جو شوگر اور ڈائجسٹیو انزائمز کا بڑا سورس ہے۔ یہ پروٹین اور امینو ایسڈز بھی بناتا ہے۔ ایمیسیلمز نیوٹریشن کا کہنا ہے کہ را پپایا سے ہم انزائمز کے زیادہ فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ ایووکاڈو۔ ایووکاڈو بھی ڈائجسٹیو انزائمز کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس میں موجود لائپیز انزائمز فوڈ کو مالیکیول فارم میں تبدیل کرتے ہیں جو بآسانی ہضم ہونے میں مدد دیتی ہے۔ آڑو، ایپریکاٹ۔ آڑو میں بھی ڈائجسٹیو انزائمز کی وافر مقدار پائی جاتی ہے۔ اس میں موجود انٹرویز نامی انزائمز ہماری باڈی میں
موجود باڈی سیلز کو تیزی سے انرجی دیتا ہے۔ یہ گیسٹرک، قبض اور تیزابیت کو بھی دور کرتا ہے۔ بنانا، کیلا۔ کیلے میں نہ صرف ڈائجسٹیو انزائمز بلکہ پوٹینشیم کی بھی وافر مقدار پائی جاتی ہے۔ اگر ہم اسے روزانہ کھائیں تو یہ ایک اچھی ڈائٹ ہے۔ کیلے میں موجود ایمیلائز اور گلوکوز انزائمز کاربوہائیڈریٹس کو سمپل شوگر میں بدلتی ہے اور باڈی کو انرجیٹک بناتی ہے۔ کیوی۔ کیوی بھی ڈائجسٹیو انزائم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نہ صرف یہ نظام انہضام کو بہتر کرتی ہے بلکہ بلاٹنگ اور کانسٹیپیشن جیسی بیماریوں کو بھی دور کرتی ہے۔ شکریہ۔